بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں عقیل احمد۔ ناظرین، آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ یقیناً ہم سب لوگ عید کو انجوائے کر رہے ہیں، اور عید سال کے بعد آتی ہے اور پورا سال چھوٹے بچے بالخصوص عید کی حوالے سے منتظر رہتے ہیں۔ عیدین آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور ہمیشہ ایسے لمحات، ایسے واقعات، ایسے یادیں چھوڑ کر جاتی ہیں جس کو چھوٹے بچے بالخصوص اور بالعموم ہر مسلمان ان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اسی حوالے سے پورا سال ڈسکشن بھی رہتی ہے۔ آج عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف ریاست جموں و کشمیر کے بالخصوص آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ریاست کے سواد اعظم جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے سابق صدر، یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے، میری مراد سردار عتیق احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب بہت شکریہ۔ ویلکم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی عید مبارک، خیر مبارک، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سردار صاحب کہتے ہیں عید تو بچپن کی ہوتی ہے، آپ کا بچپن کے حوالے سے کوئی یادگار واقعہ ہو؟ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مذہبی تہوار ہیں، جی، ان مذہبی جتنے بھی تہوار ہیں، ان تمام کے تمام کی ایک بڑی اہمیت ہے مذہب کے اندر۔ ان کا ایک تو مذہبی تقدس ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مذہبی تہوار جو ہے ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، سیاسی اور سماجی زندگی میں، سرکاری اور قومی زندگی میں ایک درس دیتے ہیں۔ صحیح۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر یہ کچھ باتوں کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا، عقیدت کا، پرستش کا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی بجاوری کا۔ صحیح۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ جو بعض تہوار ہے، یہ سنتیں ہیں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی، جن کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو موجودہ عید ہے، اس کا ایک فلسفہ تو قربانی کا ہے۔ صحیح۔ جسے لوگ دیر سے سمجھتے ہیں اور مشکل سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شوق سے جانور خریدتے ہیں اور کاٹ پیٹ کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر مزدور کاریگر لگے ہوتے ہیں، اور وہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اور کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہے۔ حالانکہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اس جانور کو شوق سے پالنا، پوسنا، اس کا اہتمام کرنا، باقی جانوروں کے مقابلے میں اس کی زیادہ اس کا لحاظ رکھنا، پھر اس کی جو کاٹ پیٹ ہے ساری وہ کرنا، برابر کے حصے بنانا، ایک گھر میں رکھنا، ایک عزیز و اقارب کو دینا، ایک جو ہے وہ مساکین میں تقسیم کرنا، ان حصوں میں بھی چیزیں برابر ہونی چاہیے، ہڈیاں برابر ہوں، چربی برابر ہو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے اچھے صاحب علم لوگوں کے گھروں میں، اور ان کے میں نے دیکھا ہے کہ قربانی کا، صدقے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ کبھی صاحب قربانی جو ہے وہ خود وہاں کھڑے موجود نہیں ہوتے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوکروں سے کام کروا لیا۔ حالانکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور گردن کٹوانا جو ہے، جس کی جگہ ہم یہ بکرا کاٹتے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی الگ سے باقی انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں قرآن میں تعریف کی ہے، اور بہت محبت اور پیار سے ان کا ذکر کیا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے ایک تو عید کا یہ ہے، دوسرا عید کا یہ ہے کہ یہ جو عید کی نماز ہے، یہ ہمیں تنظیم کا درس دیتی ہے۔ اسلام ہمیں منظم رہنے کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کے شام تک 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تو 5 مرتبہ آپ کسی نہ کسی کے پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ جانے بغیر کہ آگے والا آدمی کیسا ہے کیسا نہیں ہے، حکم ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو آپ شامل ہو جائیں۔ پھر یہ ہفتے میں آپ ایک دفعہ ذرا بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں جا کے تو اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پر آپ بہت بڑے اجتماع کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں، نظم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو عید ہے، عید قربان ہے، یہ اس کے حج کی ساتھ ادائیگی جہاں کی جاتی ہے، وہاں آپ دیکھیے کہ ساری روئے زمین کے انسان ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات ہر شخص کی زبان پر آپ کو پڑھتے ہوئے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر دکھائی دیں گے۔ سر ننگے ہوں گے سب کے، ایک طرح کی مردوں عورتوں کا لباس ایک طرح کا ہوگا، عورتوں کو الگ تھوڑی سی رخصت ہے، اور مردوں کا لباس ایک طرح کا ہے، پاؤں ایک طرح کے۔ یہ ساری بات اگر آپ غور کریں تو یہ خالی خوشی کا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ بے شمار اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا لہو اور اس کے گوشت سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ جو اس کے پیچھے ہوتا ہے کار فرمان، وہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن
اپنے بابا کے سامنے، اپنے والد محترم کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں امت کے لیے آسانی، حضور کی امت کے لیے آسانی پیدا کی کہ انسانوں کو کی گردنیں اور بچوں کو ذبح کرنے کے بجائے جنت سے دمبا آ گیا۔ تو اس لیے یہ پھر آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ منسوب ہو، تو آج کا جو دن ہے اس کے ساتھ کئی قسم کے بچپن میں آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی، تو آدمی جانوروں کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے تماشا دیکھتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ میں مثلاً ایک وقت میں نے 5 7 جانور جو ہیں وہ اکٹھے گرائے بھی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ آپ نے خود؟ جی میں ذاتی طور پر، اور اس کو 1 2 مرتبہ پی ٹی وی نے اور باقی چینل نے چلایا بھی تھا، اور ان کو 5 7 جانوروں کو ذبح کیا ہے۔ کئی گائے، بیل، بھینسیں، ان کے چمڑے نکالے ہیں، خود ان کی کاٹ پیٹ میں شامل رہا ہوں، اور تقسیم کے عمل میں تو آج تک گھر میں موجودگی میں صبح سے لے کے شام تک کپڑے بدلنے مشکل ہوتے ہیں، مہمان آتے جاتے ہیں لیکن ہم شامل رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ میں بہت مضبوط 4 4 5 5 من کے بیل جو ہیں ان کو بہت آرام سے تکلیف دیے بغیر گرانے کے لیے جس طرح رسیاں ڈالتا ہوں، تو اس کو پھر دیکھنے کے لیے کئی دفعہ کئی ہمارے جو پیشہ ور کسائی ہیں وہ آئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں اور سیکھے جاتے ہیں اور اپنے جا کے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دفعہ میں مجاہد اول کو کسی نے بتایا کہ یہ اتنے بڑے تگڑے، اتنے جاندار بیل بڑے آرام سے گرا دیتا ہے اور ان کو زمین پر لٹا دیتا ہے بغیر تکلیف دیے، چونکہ ہمارے ان کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں، پھر ان کو جھٹکا دے کے گرایا جاتا ہے، پورے وزن سے لگتے ہیں، تو وہ تکلیف دہ عمل ہے۔ ایسا ہی ہے، اس کے مقابلے میں ذرا بہتر عمل سے ہم کئی دفعہ کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کسی نے مجاہد اول کو بتایا، اور ہم اپنے یہیں غازی آباد میں ہم جو ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے، تو مجاہد اول کو اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، وہ کہ پیچھے کرسی رکھ کے یہ ہماری پشت کی طرف ڈب پہ بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، اور 1 2 بیل ہم نے گرائے، ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اس طرح کرتا ہے، اور جو ہے وہ تو وہ میرے لیے بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ جب 1 2 بیل میں نے گرائے، لوگوں کو کہا سنا، ظاہر آدمی بیچ میں کوئی اونچی آواز میں بولتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، پھر ذبح کرتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر زیادہ جانور ہوں، ایک جانور کے 7 حصے بڑے جانور کے ہوتے ہیں، تو زیادہ جانور ہوں تو پھر یہ کبھی کبھار اللہ توفیق دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے، کبھی انبیاء علیہ السلام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے آباء و اجداد، اگر آپ کو توفیق ہے 1 سے زیادہ جانور ہیں تو پھر اس طرح ان کے حصوں کا ذکر کر کے دعا کر کے ان کو ذبح کرنا، اس کو تقسیم کرنا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ہر عید میں کوئی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، ہر عید میں ایک نئی صورتحال سے واسطہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح عید بہرحال یہ ہے کہ یہ صرف ایک رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا حکمت کا، قربانی کا، تابعداری کا، عز و انکساری کا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سبمٹ کرنے کا، کمپلیٹ سرنڈر کرنے کا، حتیٰ کہ گردن بھی کرنا نہیں پڑے تو اللہ کے حکم کے آگے آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور کٹوا دیں۔ تو یہ اس سارے فلسفے کو تازہ کرنے والا عمل ہے۔ بے شک۔ سردار صاحب، ہم کچھ کشمیر ایشو کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 5 اگست سن 2019 کو ہندوستان نے ریاست کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، تقریباً سال ہونے والا ہے، 4 دن بعد سال بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا اتنا ہی کمزور ہیں کہ ابھی تک ہم اس آئین کو بھی بحال نہیں کروا سکے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ہندوستان کا آئین ہے اور اس کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو ہم نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا کشمیر کے اندر۔ البتہ آرٹیکل 370 اور 35A دونوں کو اکٹھے ایبروگیٹ کر کے ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو جو جبر و تشدد کا نیا دروازہ کھولا تھا، تو اس کو اب سال پورا ہونے والا ہے، اور ساری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہندوستان کا یہ اقدام جو ہے وہ سارے خطے کے لیے خطرے کا باعث بن گیا ہے۔ ہم کشمیر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہوا تو یہ زیادہ علاقے کو اپنے خطرات کی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ لداخ کے اندر چین نے، چونکہ آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا، تو چین نے کہا تھا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن چین نے فوجی قوت کے زور پر اٹھا کے تو 60-70 کلومیٹر دور ان کو اندر دھکیل دیا ہے، اور انہیں تاریخی بدترین ایک شکست ہے، جس طرح 1962-63 میں انہیں مار پڑی تھی چائنا سے، اس سے زیادہ سخت قسم کی مار جو ہے وہ اس وقت پڑ رہی ہے، اور اس کا دائرہ بہت پھیل گیا ہے۔ اور ابھی چین نے آرٹیکل 370 سے بھی انکار کر دیا ہے، وہ جو ڈومیسائل وہاں دے رہے ہیں کشمیر کے اندر، اس سے بھی انکار کر دیا ہے کہ اس کا آبادی کا تناسب بگاڑنے کی بات۔ اور آہستہ آہستہ یعنی پہلے کشمیر پر
پاکستان اور ہندوستان آمنے سامنے تھے، لیکن اب کشمیر پر ہی چین اور ہندوستان آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اب جب چین اور ہندوستان آمنے سامنے ہیں تو جو ہندوستان کے حامی ہیں وہ ہندوستان کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیں گے، جو چین کی حامی ہے وہ چین کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیں گے۔ تو یہ کھیل اب اتنا پھیل گیا ہے کہ یہ بالکل جیسے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل کر اب ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ پہلی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، پہلی ایٹمی قوتوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے کشمیر کے اندر، اس کا ایک تو ظلم و ستم کا، انسانی حقوق کی پامالی کا، جبر و تشدد کا، قتل و غارت گری کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کا اندازہ تھا کہ دنوں اور ہفتوں کی بات ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج 1 سال ہونے کو ہے اور کشمیریوں کی مزاحمت کا جذبہ سرد نہیں ہوا، کشمیری کمزور نہیں ہوئے۔ پہلے ان کی قیادت کو روکا گیا، پھر قیادت سے محروم کیا گیا، قیادت کو قید و بند میں ڈال دیا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس تحریک کا قائد کوئی نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کو خدا خوش سکے انہیں تاریخ خراج تحسین پیش کرتی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی تاریخ، اور اب آج تیسری نسل جو ہے ہندوستان کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ ابھی ہندوستان میں تازہ اقدام یہ کیا ہے کہ 33,000 RSS کے تربیت یافتہ غنڈے کشمیر بھیج دیے ہیں، جن کا غالباً مقصد ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن غالباً مقصد گجرات کی طرز پر نسلی، گروہی اور مذہبی فسادات کرنا ہے۔ 33,000 لوگ انہوں نے RSS کے تازہ بھیجے ہیں 2 ہفتے پہلے، اور وہ فوجی کیمپوں میں قائم ہیں۔ تو اس طرح ہندوستان آبادی کا تناسب بھی بگاڑ رہا ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ ہندوستان لوگوں کی انسانی حقوق کی پامالی میں ہی مصروف ہے، اور اس علاقے کا سٹیٹس بھی تبدیل کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا کہ کوئی اس طرف کی کوئی حکومت اپنے زیر انتظام علاقوں کا سٹیٹس تبدیل نہیں کر سکتی۔ سردار صاحب یہ جو جتنے عزائم ہیں مودی کی، یہ تو اس نے پہلے شو بیان کیے تھے الیکشن کمپین میں کہ میں سٹیٹس کو تبدیل کروں گا، یہاں پر پورے ہندوستان والوں کا بات کروں گا، یہ تو اپنے عزائم پر مکمل قائم ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ سوال تو یہ کہ ہم نے کیا پیش رفت کی ہے؟ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری بعض حکومتوں نے بھی ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر پر ہماری پوزیشن اور گرفت کمزور ہوئی ہے۔ ایک غلطی ہم نے یہ کی کہ یہ سیز فائر لائن تھی، اور اس کو شملہ معاہدہ کے بعد ہم نے LOC لائن آف کنٹرول بنا دیا۔ دوسری غلطی ہم نے یہ کی کہ شملہ معاہدہ سے پہلے مسئلہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ تھا، شملہ معاہدہ کے بعد 2 طرفہ تعلقات کا مسئلہ بن گیا۔ تیسری غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے ایک وقت میں کشمیر کے مسئلے پر بات کیے بغیر ہندوستان کو MFN کا سٹیٹس دے دیا، موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے دیا۔ چوتھی غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے گلگت بلتستان کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی اور اسے صوبہ بنانے کی کوشش کی۔ پانچویں غلطی ہم نے یہ کی کہ گلگت بلتستان سے ہم نے اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ختم کیا کہ کوئی بھی آدمی پنجاب سے، سندھ سے، فرنٹیئر سے یا بلوچستان سے جا کے وہاں آباد ہو سکتا ہے، زمین خرید سکتا ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ قانون اس کو تبدیل کیا۔ تو ہماری بعض حکومتوں نے، اور خاص طور پر سیاسی حکومتوں نے جو ہے وہ بعض ایسی غلطیاں کی ہیں جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سیاسی حکومتوں کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ فوجی حکومتوں کا جب ذکر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایوب خان کے زمانے میں چین سے معاہدہ ہوا، اقصی چین کا، تو ایوب خان نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس معاہدے میں لکھا گیا کہ اقصی چین کا علاقہ جو چین کے زیر انتظام ہم دے رہے ہیں، اس کے مستقبل کا حتمی فیصلہ کشمیر کے لوگ کریں گے۔ پاک چین سرحدی معاہدہ جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی میں سائنو پاک ٹریٹی کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، اور اس میں خوبصورتی ہے کہ اس علاقے کو جو چین کے پاس ہے اس کو کشمیری کا حصہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کے مستقبل کا فیصلہ مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ کشمیری قیادت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ چو این لائی کے اور ایوب خان کے دستخط موجود ہے۔ اس لیے میں نے سیاسی جمہوری حکومتوں کا ذکر کیا خاص طور پر کہ انہوں نے بعض ایسی غلطیاں کی ہیں جس سے کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود حالیہ دور میں عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہ عالمی سطح پر مودی کے عزائم کو بے نقاب کیا ہے، دنیا کو خبردار کیا ہے کہ موجودہ دور میں ایک ہٹلر موجود ہے، RSS کے عزائم کیا ہیں، ہندتوا کے عزائم کیا ہیں، بجرنگ دل کے عزائم کیا ہیں، اور ساری دنیا کو یہ واضح کیا ہے عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ داخلی طور پر اقلیتوں کے لیے بھی خطرہ ہے، کشمیریوں کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس جنوبی ایشیا میں جو باقی ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بعض اقدامات کیے ہیں وزیر اعظم نے، لیکن پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ایک جامع قومی کشمیر پالیسی ترتیب دے،
جس میں حریت کانفرنس کے نمائندوں کو، آزاد کشمیر کے نمائندگان کو، پاکستان کی اپوزیشن کو، ان سب کو مل کر ایک قومی پالیسی تشکیل دینی چاہیے، کشمیر پالیسی، جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکیں۔ سردار صاحب، ابھی آزاد کشمیر میں 14ویں ترمیم کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں 14ویں ترمیم کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ جو 13ویں ترمیم ہے، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ایک ایکسرسائز ہوئی تھی، جس میں کہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں میں اپنے اپنے مشورے اور آراء تحریری طور پر دی ہیں، جو اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں۔ اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اس پر ایک کنسنسس اور اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ایک بڑا وسیع جو ہے وہ ایجنڈا موجود ہے، تو وسیع مشاورت موجود ہے۔ یہ جو ترمیم ہے یہ خالصتاً ایک جماعت کی ترمیم ہے، نواز لیگ کی ترمیم ہے، اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے، باقی ساری قوم کے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی ان کے ساتھ اس میں پوری طرح متفق ہیں۔ بعض چیز ایسی ہیں جس پر ہم متفق ہیں، لیکن بعض چیز ایسی ہیں جس پر اختلافات ہیں، اس لیے کہ وہ پچھلا جو مسودہ تھا اس پر نون لیگ کے بھی کی تجاویز موجود ہیں، نون لیگ کی نمائندگی بھی موجود تھی، مشاورت موجود تھی، تو یہ نون لیگ کی حکومت آخری دن رات 12 بجے ختم ہونے والی تھی، تو اس سے 2 گھنٹے پہلے انہوں نے ترامیم کی ہیں۔ تو آئین میں ترامیم اس طرح افراتفری میں نہیں کی جاتی، بعض باتیں اس میں جائز ہیں جو 13ویں ترامیم میں درست ہیں، قابل قبول ہیں، بعض جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، اور ہم نے پہلے دن اپنا موقف یہ بیان کیا تھا کہ اس میں نئی ترمیم آنی چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آسمانی علامی صحیفوں کے علاوہ انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون دستور ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ایکٹ 1974 ہے یہ اصل حالت میں نہیں ہے۔ ایکٹ 1974 میں مجاہد اول کو پلندری جیل میں 1.5 سال کے لیے قید کر کے مسلم کانفرنس کو قید و بند میں ڈال کے، تو یہ پیپلز پارٹی نے یک طرفہ طور پر کیا تھا، وہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول تھا۔ پھر جنرل یاد خان نے اس میں مزید ترامیم کی یک طرفہ طور پر، انتظامی طور پر، اسمبلی کوئی نہیں تھی، انہوں نے سرکاری حکم کے تحت اپنے اختیارات کشمیر کونسل کو دیے، وہ بھی غلط تھا، اور چلتے چلتے جو ہے وہ کشمیر کونسل آہستہ آہستہ مظفر آباد کی آزاد کشمیر کی متوازی حکومت بن گئی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کے جو مالیاتی اختیارات ہیں، جو انتظامی اختیارات ہیں، وہ آزاد کشمیر کو منتقل کیے جائیں، حکومت آزاد کشمیر کو، اور جو اس کی آئینی حیثیت ہے جس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کو باہر ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں، یہ اگلی ترمیم میں ٹھیک ہو جائیں گی، میرا یقین ہے۔ اگلی ترمیم میں تو یہ پیشن گوئی چل رہی ہے کہ کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ تو اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ 14ویں ترمیم ہونی چاہیے، لیکن جو اس میں رکاوٹ ہے، جو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ 14ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کیا اسٹیٹس چینج ہونے جا رہا ہے، کیا اس کو اس کا کوئی تعلق دیکھیں، جب تک کوئی مسودہ سامنے نہ آئے کسی حکم کے تحت تو یہ ہوگا نہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا اسٹیٹس جو ہے ہماری قیادت میں، آزاد کشمیر کا اسٹیٹس کو نون لیگ کی وجہ سے تو نہیں ہے، نون لیگ تو جو 8 دن ہوا ایسا ہی ہے۔ آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو تو لوگ ابھی نئی نسل کے لوگ نہیں جانتے کہ جب مجاہد اول نے حلف لیا ہے تو پورے ضلع مظفر آباد میں 2 پنکھے تھے، ایک پنکھا صدر کے دفتر میں تھا، ایک چیف سیکرٹری اجلاس حیدر زیدی صاحب کے دفتر میں تھا، پورے ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں 2 پنکھے تھے جب انہوں نے حلف لیا تھا 70 میں۔ اور مجاہد اول نے پنجاب سے ٹیچر منگوا کے ممبر میں، کوٹلی میں، میرپور میں، راولہ کوٹ میں، باغ میں، دھیرکوٹ میں، مظفر آباد میں، تو پنجاب سے ٹیچر منگوا کے تعلیم شروع کروائی تھی، اور لوگ بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مزاحمت کرتے تھے، باقاعدہ مسلمان کے کارکنوں احتجاج کرتے تھے کہ جی مجاہد اول بچیوں کو بھی اسکول بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اور مجاہد اول نے چلتے پھرتے بکروالوں کو بھی ایک سٹیٹس دے دیا تھا کہ موبائل اسکول قائم کر دیے تھے۔ تو یہ ہماری قیادت کی بڑی محنت ہے، اس میں ریاست سے باہر کی کسی جماعت کا کوئی دخل نہیں ہے آزاد کشمیر کو داخلی طور پر خود مختار کرنے میں، داخلی خود مختاری حاصل کرنے میں، آئین ساز ادارے بنانے میں، عدالتی ادارے بنانے میں، انتظامی ادارے بنانے میں، سروسز کا اسٹرکچر بنانے میں، ترقیاتی ادارے قائم کرنے میں۔ یہ خالصتاً ریاست جموں و کشمیر کی داخلی ریاستی جماعتوں کا کام ہے۔ یہ جو ریاست سے باہر کی جماعتیں ہیں یہ تو شملہ معاہدے کے بعد پیپلز پارٹی بنی، اس کے بعد جماعت اسلامی بنی، پھر نون لیگ بنی، پھر پی ٹی اے بننے جا رہی ہے، پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست کی داخلی خود مختاری پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر میں ریاست کے وجود پر جہاں تک ریاست ہماری قیادت نے پہنچائی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اس پر بڑی محنت ہے ہماری قیادت نے۔ مجاہد اول سردار ایوب خان نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں 18 مہینے قید کاٹی ہے، اور یہ جو راولپنڈی کچہری کے نزدیک جیل تھا، اس جیل میں وہ پھانسی کی کوٹری میں رہے۔ جنرل اکبر خان، فیض احمد فیض اور مجاہد اول یہاں رہے، پنڈی سازش کیس میں تھا، دوسرے سارے قید تھے، مختلف الگ الگ تھے، لیکن مجاہد اول یہاں 1.5 سال قید رہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں مجاہد اول سردار ایوب خان 1.5-2 سال قید رہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1.5-2 سال قید رہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی جو محنت اور اسٹرگل ہے یہ کوئی نون لیگ نہیں یا پیپلز پارٹی نہیں یا کسی ریاست سے باہر کی جماعت نے آگے نہیں کیا. یہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہو کے بنی ہے. یہ آزاد کشمیر کا موجودہ جو اسٹرکچر ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے, آزاد کشمیر کی جو جماعت تھی, ریاستی جماعت تھی, ان کا کردار ہے. اور اس میں ہمارے درمیان اور ہماری حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا اختلاف نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کو کسی جائز معاملے میں مشکل پڑی تو ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ان کا ساتھ دیں گے. بیر سلطان محمود صاحب کو مشکل پڑ جائے, کسی اور کو مشکل پڑ جائے, ہم سب لوگ ایک پیج میں ہیں. جہاں تک آزاد کشمیر کی حیثیت کا تعلق ہے, گلگت بلتستان کا تعلق ہے, تحریک آزادی کشمیر کا تعلق ہے, پاکستان کے ساتھ وابستگی کا تعلق ہے, ہم سب لوگ ایک پیج پر اللہ کے فضل و کرم سے. اس معاملے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. سردار صاحب, آپ نے ریاست جماعت کی بات کی ہے. آپ تو صدر رہے ہیں ریاست جماعت, سب سے پرانی جو جماعت ہے مسلم کانفرنس, اس کے صدر بھی رہے ہیں. آپ اسی کے پلیٹ فارم سے 2 بار وزیر اعظم بھی بنے ہیں. 32 سیٹیں لینے والی مسلم کانفرنس اب 3 پہ آ گئی ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ یہ جو نشیب و فراز ہیں یہ ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. مثلا 1932 میں مسلم کانفرنس جب بنی ہے تو ریاست کی سب سے بلکہ واحد جماعت تھی, لیکن جو ہی 2 سال بعد شیخ عبداللہ الگ ہوئے تو پھر یہ تقسیم ہو گئی, نیشنل کانفرنس جب بن گئی. اس کے بعد 1946 میں جب الیکشن ہوئے پاکستان بننے سے پہلے تو 21 نشستیں 100% مسلم کانفرنس کے پاس تھیں. بعد میں پھر کمزوریاں واقع ہو گئی. غازی میرے صاحب محمد رحیم خان صاحب الگ ہو گئے, کیا خورشید صاحب نے اپنی جماعت بنا لی, چوری نور حسین صاحب الگ ہو گئے. تو یہ عمل چلتا ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ جب بھی منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں, یہ الیکشن کوئی الیکشن نہیں تھے. آزاد کشمیر میں 46 میں الیکشن ہوئے ریاست میں تو 100% سیٹیں مسلم کانفرنس لی. 70 میں یحییٰ خان نے فیئر الیکشن کروائے تو پاکستان میں بھٹو صاحب جیتے اور آزاد کشمیر مجاہد اور مسلم کانفرنس. 85 میں ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروائے, ضیاء الحق صاحب کی اپنی جماعت نہیں تھی تو مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی. جب جنرل پرویز مشرف نے 2-3 الیکشن کروائے, ان کی اپنی جماعت وہاں کوئی نہیں تھی, منصفانہ انتخابات تھے تو مسلم کانفرنس جیتتی رہی. یہ جب سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی شاخیں وہاں قائم ہوئی ہیں, ان جماعتوں کو جتوانے کے لیے پاکستان کی مرکزی حکومت دھاندلی کرتی ہے اور اس دھاندلی کے نتیجے میں وہ جیت کے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بنی تو مسلم کانفرنس کو توڑا گیا. جماعت اسلامی بنی تو پہلے امیر جو تھے مولانا عبدالباری صاحب وہ مسلم کانفرنس کے نائب صدر تھے, سینئر نائب صدر تھے. اسی طرح نون لیگ بنی تو مسلم کانفرنس توڑ کر بنائی گئی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ابھی کچھ لوگ کو شوق ہے وہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں مسلم کانفرنس سے. تو یہ کوئی پہلی بار 32 اور 3 کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ 300 کا پاکستان کا ہاؤس ہے. بینظیر بھٹو باہر سے واپس آئی تھی تو 17 سیٹیں تھیں ان کے پاس 300 کے ہاؤس میں, تو وہ بھی اس کے بعد انہوں نے 5 سال حکومت بھی کی ہے. تو یہ سیٹوں کا کم و بیش ہونا, جب بھی منصفانہ انتخابات ہوں گے لوگ اللہ کے فضل کے سے نظریہ علاقے پاکستان کو کشمیر بنے گا پاکستان اور اس کی خالق اور بانی جماعت جو ہے مسلم کانفرنس کو ووٹ دیں گے. صدر صاحب, آپ کے والد سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نواز لیگ خود بنوائی ہے. اگر آپ پارٹی صدارت چھوڑ دیتے تو اتنی پارٹی تقسیم نہ ہوتی. کیا اس بات میں کچھ سچائی ہے؟ یہ باتیں میں باہر سے سنتا ہوں. کوئی آدمی آپ کو زندہ ایسا نہیں ملے گا جو وزیر اعظم صاحب تو ہیں سر, جو نہیں فاروق حیدر صاحب, نہیں وہ دیکھیں نا, وہ اگر یہ بات کہتے تو آج دونوں عہدے ان کے اپنے پاس ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتائے کہ وہ میرے پاس یہ کہنے کے لیے آیا ہو کہ جماعت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا, آپ ایک عہدہ چھوڑ دیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ممبران اسمبلی منتخب کرتے ہیں, اسی طرح جماعت کی صدارت جو ہے وہ جماعت کے کارکنوں کا حق ہے, وہ جماعت کے صدر کو منتخب کرتے ہیں. تو اس کا اپنا ایک طریقہ کار آئین میں دستور میں موجود ہے. تو اس لیے یہ کہنا, بعد کے واقعات سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر میری وجہ سے جماعت ٹوٹتی تو میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اس جماعت کو اکٹھا کرنے کے لیے واپس ان کو وزیر اعظم نامزد کیا. کبھی آپ زندگی میں سوچیں, اپنے لیے سوچیں, کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس آدمی نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد موو کی ہو, آپ خود پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے, میں خود بن سکتا تھا, کسی اور کو بنا سکتا تھا, لیکن راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو میں نے نامزد کیا اس لیے کہ تاکہ جماعت جو ہے وہ اکٹھی رہے. تو یہ ایسا الزام ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ سننے سنانے والی بات ہے, اس پر کوئی تبصرہ کرنا بے سود ہے. سردار صاحب, الیکشن کا دور ہے, ہر پارٹی الیکشن کمپین میں مصروف ہے. کیا آنے والے الیکشن میں آپ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کووڈ-19 کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے چیزیں سلو ڈاؤن ہیں. اس وقت فیلڈ میں صرف مسلم کانفرنس کی نقل و حرکت ہے, باقی کسی جماعت کی کوئی سیاسی نقل و حرکت آپ کو دکھائی نہیں دے گی.
ہماری طلباء کی تنظیمیں، ہماری یوتھ کی تنظیمیں، ہماری جماعتی تنظیمیں، ہماری خواتین کی تنظیمیں آپ کو تھوڑی ہیں بہت ہیں، ہر جگہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو ہم تو سر دست اپنی جماعتی الیکشن کی بنیاد پر، جماعتی بنیادوں پر الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ بات 2-4 مہینے بعد ذرا کووڈ-19 تھوڑا سا تھم جائے تو اندازہ ہوگا۔ یہ میرا اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں اتحاد ضرور بنے گے، انتخابی اتحاد ضرور بنے گے، اور اگر کوئی انتخابی اتحاد بنے گا تو اس وقت اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی قبل از وقت ہے، کافی قبل از وقت ہے یہ بات کہنی، کیونکہ ابھی کسی جماعت کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ کس کے ساتھ اتحاد کرے گی یا نہیں کرے گی۔ برسٹر صاحب تو 2-3 مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ ہم مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ ان کی مہربانی ہے بڑی، اس لیے کہ وہ بڑے آدمی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کو چونکہ بہت تجربہ کار آدمی ہیں، ہم سب جو ہیں وہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ رہنے کی۔ تو بیرسٹر صاحب اتنے تجربہ کار آدمی ہیں، وہ 6-7 جماعتیں چلا چکے ہیں ماضی میں، اس لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ ان کو لبریشن لیگ کا بھی تجربہ ہے، آزاد مسلمانز کا بھی تجربہ ہے، پیپلز پارٹی کا بھی تجربہ ہے، پیپلز مسلم لیگ کا بھی تجربہ ہے، پھر پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے، پھر اب نون کا تجربہ ہے۔ تو اب 8-9 جماعتیں وہ مختلف اوقات میں ان کو تبدیل کرنے کا اور ان کو چلانے کا موقع ملا ہے۔ تو وہ ہم سب لوگوں میں سب سے زیادہ تجربہ کار آدمی ہیں، تو اس لیے وہ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہم کیسا ہم تو ایک جماعت بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ وہ فیصلے یہ بیرسٹر صاحب نے کرنے ہیں، یا بیرسٹر صاحب کا فیصلہ جنہوں نے کیا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلے اسلام آباد سے ہونے یا آزاد کشمیر سے ہونے، ریاست سے باہر کی جماعتوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، ورنہ باقی لوگوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سب ریاست کے لوگ ہیں۔ لیکن آپ اگر آج جیو کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ جیو کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کشمیر کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آج اگر آپ حبیب بینک کے زونل چیف ہیں، کوٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھے شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظفرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج آپ جو ہے وہ حبیب بینک کے نمائندے ہیں، آپ آدھے کی نمائندگی نہیں کر سکتے اور کوٹلی کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا کہ میں یہاں رہنے والا ہوں، تو رہنے والا میں بھی ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نمائندگی کسی کرتے ہیں۔ تو جو آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں اس کا لیڈر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی بات سنی جائے گی یا عمران خان کی بات سنی جائے گی، راجہ فاروق حیدر صاحب کی بات سنی جائے گی، شہباز شریف صاحب کی بات سنی جائے گی، آج جو ہے وہ چوہی لطیف اکبر صاحب کی بات سنی جائے گی، اب بلاول بھٹو کی بات سنی جائے گی۔ تو وہ اسی طرح ہماری طرح ہم سب کشمیری ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، لیکن سیاسی حیثیت ان کی کمزور ہو گئی جب وہ ایک شاخ کے صدر ہو گئے، ایک برانچ کے صدر ہیں۔ آزاد کشمیر ایک شاخ ہے، پنجاب ایک شاخ ہے، بلوچستان ایک شاخ ہے۔ کیا پاکستان میں بلوچستان شاخ کا صدر کو فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پنڈی شاخ کا صدر کو کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ آزاد کشمیر میں ایک برانچز کے صدور ہیں، اس لیے ان کی اس برانچ کے اندر رہ کے کام کر سکتے ہیں بیرسٹر صاحب بھی اور باقی لوگ بھی۔ باقی جہاں تک پارٹی کے مرکزی فیصلوں کا ذکر آئے گا تو مسلم کانفرنس عوامی مشاورت سے اپنے فیصلے خود کرے گی، ان باقیوں کے فیصلے کہیں اور سے آئیں گے۔ سردار صاحب آخری سوال ہے، گلگت میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ ریاست جماعت کے سابق صدر ابھی قائد آپ کو کہا جاتا ہے، آپ اپنی جماعت کو گلگت بلتستان میں لانچ کریں گے الیکشن کے والے سے؟ گلگت بلتستان میں جو براہ راست ہماری نظریاتی اور فکری موجودگی ہے وہ موجود ہے، لیکن براہ راست انتخابات میں حصہ لینا اور براہ راست الیکشن وہاں لڑنے، ہم نے کئی بار اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ مسلم کانفرنس کو کشمیر کے تمام حصوں کے بارے میں وہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو اور مسئلہ کشمیر کو فائدہ پہنچے۔ آج ہم وہاں جماعت بنا بھی سکتے ہیں، الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں، الیکشن میں جا بھی سکتے ہیں، ہارنا جیتنا بات کی بات ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر بات کون سی ہے؟ بہتر بات یہ ہے کہ گلگت کے لوگوں کی، جموں کے لوگوں کی، لداخ کے لوگوں کی، سری نگر کے لوگوں کی یہاں سے ہو کے ان کے داخلی امور میں معاونت کی جائے، مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور ان کے جو اکثریتی جو اجتماعی امور ہیں اور جس میں ریاست کا مفاد بھی اور ان لوگوں کا مفاد بھی ہے ان پر پہرے داری کی جائے۔ اس لیے ہم ان تمام علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جی کہ کشمیر میں مسلم کانفرنس ہے تو آپ کو شاید تنظیم نہ دکھائی دے، پروفیسر غنی بٹ صاحب دکھائی دے، کوئی 2 آدمی دکھائی دیں، لیکن اگر میں ڈھانچہ تو سب موجود ہے۔ نہیں میں ڈھانچے سے اگلی بات کرتا ہوں، اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ آج مجاہد دل موجود نہیں ہے، لیکن کیا برہان وانی کے جنازے پر 2-3 لاکھ آدمیوں کا، کیا میر واحد صاحب کے جنازے پر، کیا جو ہے قاضی نثار کے جنازے پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ، مسلم کا نعرہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ایسا ہی ہے۔ کیا جموں کے اندر، لداخ کے اندر لوگ پاکستان کے ساتھ وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ راستہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ یہ نعرہ کس کا دیا ہوا ہے؟ تو مسلم کانفرنس فکری اعتبار سے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ تنظیم جہاں جہاں ضرورت ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ سردار صاحب بہت شکریہ،
آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک ہو. بہت شکریہ. آپ کو بہت عید مبارک. خیر آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بہت عید مبارک. بہت مہربانی. ناظرین، آج ہم آزاد فضا میں عید کو انجوائے کر رہے ہیں. ہماری دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی لاک ڈاؤن اور کرفیو ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی استطاعت کے مطابق اجاگر کرے اور اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کرے. حتیٰ کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی کمپین چلائیں تو یہ بھی مدد کے زمرے میں شامل ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ ہی محافظ.